بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دن کا آغاز اس شعوری احساس کے ساتھ کریں کہ آپ کا جسم کوئی مشین نہیں بلکہ ایک زندہ امانت ہے۔ اس لیے جاگتے ہی خود کو جھٹکے سے بیدار کرنے کے بجائے چند لمحے لیٹے رہیں، آنکھیں بند رکھ کر سانس کی رفتار کو آہستہ کریں، کیونکہ یہی نرم بیداری دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور ذہنی دباؤ کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے اور دن بھر کے لیے اعصاب نظام کو مضبوط بنیاد فراہم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت خالی پیٹ پانی پینے کی محض عادت نہ بنائیں، بلکہ اسے جسم کی اندرونی صفائی کا ایک مکمل عمل سمجھیں، کیونکہ یہ پانی رات بھر جمع ہونے والے زہریلے مادوں کو نکالنے، آنتوں کو متحرک کرنے اور دماغ کو تازگی کا پیغام دینے میں خاموش مگر گہرا کردار ادا کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑ دینا وقتی طور پر آسان لگ سکتا ہے، مگر طویل مدت میں یہ عمل ہارمونز، شوگر لیول اور ذہنی توجہ کو شدید متاثر کرتا ہے۔ اس لیے آپ ایسا ناشتہ اختیار کریں جو پروٹین، قدرتی چکنائی اور فائبر پر مشتمل ہو، تاکہ جسم کو دن بھر مستحکم توانائی مل سکے۔ کھانے کے دوران ٹی وی، موبائل یا بحث سے دور رہا کریں، کیونکہ توجہ بٹنے سے دماغ ہضمے کے عمل کو مکمل طور پر سگنل نہیں دے پاتا۔ نتیجتاً گیس، تیزابیت اور بھاری پن جیسے مسائل جنم لیتے ہیں، جو آہستہ آہستہ دائمی بیماریوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ دن میں کم از کم ایک بار شعوری طور پر اپنی کرنسی سیدھی کریں۔ سیدھی کمر، کھلے کندھے اور متوازن گردن نہ صرف ریڑھ کی ہڈی کو محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ پھیپھڑوں کی گنجائش کو بڑھا کر آکسیجن کی بہتر فراہمی کو بھی ممکن بناتے ہیں، جس کا براہ راست اثر توانائی اور موڈ پر پڑتا ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا جسم کے لیے خاموش زہر ہے، اس لیے ہر ایک گھنٹے بعد چند منٹ کھڑے ہو کر ہلکی چہل قدمی یا سٹریچنگ ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ عمل خون کی روانی بہتر بناتا ہے، جوڑوں کو جمود سے بچاتا ہے اور دماغ کو دوبارہ متحرک کر دیتا ہے۔ نمک، چینی اور تیل کو مکمل طور پر ترک کرنے کے بجائے ان کے استعمال میں شعور پیدا کریں، کیونکہ جسم انتہاؤں کے بجائے اعتدال سے بہتر سیکھتا ہے، اور یہی اعتدال دل، گردوں اور جگر کو طویل المدت محفوظ رکھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ذہنی دباؤ کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ دباؤ صرف خیال نہیں رہتا، بلکہ ہارمونز کے ذریعے جسم میں سوزش، تھکن اور مدافعاتی کمزوری کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے روزانہ چند لمحے خاموشی، دعا یا گہری سانسوں کے لیے مخصوص کریں۔ نیند کو ضائع ہونے والا وقت مت سمجھیں، کیونکہ گہری نیند کے دوران جسم اپنے خلیوں کی مرمت، یادداشت کی تنظیم اور اپنے ہارمونز کی درستگی کرتا ہے، اور نیند کی کمی دل کے امراض، موٹاپے اور ذہنی بے چینی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اپنے جسم کی چھوٹی علامتوں کو سنجیدگی سے سنیں، جیسے مسلسل تھکن، سر بھاری ہونا یا نیند میں خلل، کیونکہ یہ علامات اکثر بڑے مسائل سے پہلے دی جانے والی خاموش وارننگ ہوتی ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں ان کی زندگی نہایت سادہ تھی، حالانکہ وہ چاہیں تو شاہانہ آرام اختیار کر سکتے تھے، مگر وہ خود معمولی کھانا کھاتے، سادہ لباس پہنتے اور راتوں کو دیر تک عمر کی فکر میں جاگتے رہتے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ آپ اپنے جسم پر سختی کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں اس جسم کو عیش کا عادی نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ جس جسم کو عیش کا ذائقہ لگ جاتا ہے وہ جسم کبھی بھی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی نہ صرف روح کو بلند کر دیتی ہے بلکہ جسم کو مضبوط، متوازن اور ذمہ دار بھی بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، قدرتی غذاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی میں جگہ دیں، کیونکہ قدرت نے جو غذا سادہ حالت میں پیدا کی ہے وہ جسم کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے اور بغیر کسی اضافی بوجھ کے شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنے دن کے اختتام پر خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ آج آپ کے جسم نے کیا مانگا اور اسے آپ نے کیا دیا، کیونکہ یہی احتسابی کا عمل صحت مند مستقبل کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صحت کوئی ایک کامیابی نہیں بلکہ روزانہ کے چھوٹے، خاموش اور ایماندار فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ جب آپ ان فیصلوں میں نرمی، شعور اور توازن پیدا کر لیتے ہیں تو جسم، دل اور زندگی تینوں آہستہ آہستہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ صحت کا ایک خاموش اصول یہ ہے کہ دن کا آغاز چند لمحے گہری سانس کے ساتھ کیا جائے۔ ناک سے سانس لے کر دل میں شکر کا خیال رکھا جائے۔ اس عمل سے نہ صرف پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ دماغ میں سکون کے کیمیکلز بھی متوازن ہوتے ہیں، جو پورے دن کی ذہنی کیفیت کو بہتر بناتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا جسم کے اندر سستی کو دعوت دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہلکی چہل قدمی کی جائے اور دوران چہل قدمی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا جائے۔ اس طرح ہاضمہ بھی درست رہتا ہے اور دل کی بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، پانی پینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ پانی کو گھونٹ گھونٹ پیا جائے اور ہر گھونٹ سے پہلے دل میں نیت کی جائے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس شعوری انداز سے پیا گیا پانی جسم کے خلیوں تک بہتر طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں چند منٹ کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کرنا وٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ ذہنی تھکن کو بھی ختم کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس وقت موبائل فون سے مکمل دوری اختیار کی جائے۔ زیادہ بولنے کے بجائے کم اور بامقصد گفتگو کرنا حلق، اعصاب، دل تینوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ فضول گفتگو ذہن پر غیر ضروری بوجھ ڈالتی ہے جو آہستہ آہستہ دماغی کمزوری میں بدل جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی پریشانیوں کو کاغذ پر لکھ کر بند کر دینا دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب آرام کا وقت ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا نیند کو مزید گہرا اور پرسکون بنا دیتا ہے۔ جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دن سادہ غذا کھائی جائے۔ یہ عمل معدے کو آرام دیتا ہے اور نفس کو بھی اعتدال سکھاتا ہے، جو اسلامی مزاج کا اہم حصہ ہے۔ اگر غصہ آئے تو فوراً پانی کا 1 گھونٹ پینا اور دل میں آہستہ سے استغفار پڑھنا اعصابی تناؤ کو کم کر دیتا ہے۔
یہ ایک سادہ مگر انتہائی مؤثر روحانی اور جسمانی علاج ہے۔ زیادہ نمکین غذا وقتی ذائقہ تو دیتی ہے مگر دل اور گردوں پر خاموش حملہ کرتی ہے۔ اس لیے نمک کم کر کے دعاؤں میں اضافہ کرنا صحت اور ایمان دونوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک اسلامی واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک صحابی شدید تھکن کا شکار ہو گئے۔ صحرا میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر انہوں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا اور چند لمحے خاموشی سے دعا میں گزارے۔ کچھ ہی دیر میں ان کی جسمانی کمزوری کم ہونے لگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ توکل اور سکون جسمانی طاقت کو بھی بحال کر دیتے ہیں۔ کھانے سے پہلے چند لمحے خاموش بیٹھنا اور نیت کو درست کرنا معدے کے تیزاب کو متوازن کرتا ہے۔ جلدی میں کھایا گیا کھانا اکثر بیماریوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار مٹی یا پودوں کے ساتھ وقت گزارنا دل کی دھڑکن کو قدرتی رفتار پر لاتا ہے۔ یہ عمل انسان کو زمین سے جوڑ کر تکبر، ذہنی دباؤ دونوں کو کم کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر جاگنے کی عادت آہستہ آہستہ جسمانی گھڑی کو خراب کر دیتی ہے۔ بہتر ہے کہ عشاء کے بعد غیر ضروری سرگرمیوں سے بچا جائے اور نیند کو عبادت سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ زیادہ میٹھا بولنا اور نرم لہجہ اختیار کرنا دل کے اعصاب پر مثبت اثر ڈالتا ہے، کیونکہ خوش اخلاقی سے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ ایک اور اسلامی واقعہ ایک بستی کا ہے جہاں قحط کے دنوں میں لوگ گھبرا گئے۔ ایک بزرگ نے سب کو جمع کر کے اجتماعی دعا اور سادگی کی تلقین کی۔ کچھ دنوں میں نہ صرف بارش ہوئی بلکہ لوگوں کی ذہنی پریشانیاں بھی کم ہو گئیں۔ یہ واقعہ اجتماعی روحانی عمل کے صحت پر اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ دن میں چند لمحے خاموش رہ کر اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا خود آگاہی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عادت انسان کو اپنے جسم کے اشاروں کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر گھنٹے بعد کھڑے ہو کر اپنی کمر کو سیدھا کریں اور گردن کو آہستہ آہستہ گھمایا جائے۔ اس کے ساتھ ایک مختصر دعا پڑھنا ذہنی تازگی لاتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر جاگنا اور سورج نکلنے تک سونا ترک کرنا جسمانی توانائی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ وقت قدرتی طور پر دماغ کے لیے سب سے زیادہ شفا بخش ہے۔ پانی میں چند لمحے اپنے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا اعصابی نظام کو مثبت پیغام دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت دن بھر کے موڈ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ تیسرا واقعہ ایک بیمار بچے کا ہے جسے اس کی ماں ہر رات سونے سے پہلے دعاؤں کے ساتھ تسلی دیتی۔ وقت کے ساتھ بچے کی صحت میں نمایاں بہتری آئی۔ یہ واقعہ ماں کی دعا اور محبت کے جسمانی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک اندھیرے میں موبائل دیکھنا آنکھوں اور دماغ دونوں کو تھکا دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ سونے سے پہلے اسکرین سے مکمل دوری اختیار کی جائے اور دل کو ذکر میں مشغول رکھا جائے۔ ہفتے میں ایک دن اپنے لیے مخصوص کرنا جس میں خود احتسابی اور آرام شامل ہو ذہنی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ کھانے میں مختلف رنگوں کی سبزیاں شامل کرنا جسم کو متوازن غذائیت فراہم کرتا ہے۔ یہ تنوع اللہ کی قدرت کی یاد دہانی بھی ہے۔ دن کے اختتام پر شکر گزاری کی عادت اپنانا دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔
یہ عادت آہستہ آہستہ جسمانی تھکن کو بھی کم کر دیتی ہے۔ اب آخر میں یہ طویل صحت بخش نصیحت ذہن میں رکھیں کہ انسان کا جسم اور روح الگ نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی غذا، نیند، گفتگو اور سوچ میں اعتدال اور اللہ کی یاد کو شامل کر لیتے ہیں تو جسم خود بخود بیماریوں سے بچنے لگتا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو صبر، شعور اور شکر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔